اب میں دعوت دینا چاہوں گا اپنے استاد محترم مجاہد انطق حضرت مولانا عبدالرشید حجائی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو فرمائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، دشمن سے لڑتے ہیں، صفاً صف بندی کر کے، کأنہم بنیان مرصوص، اس طرح جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ صدر گرامی قدر معزز علماء، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا یہ سالانہ پروگرام اور عنوان بھی بڑا مقدس، سیرت امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے حوالے سے ہے۔ مجھ سے قبل عزیز مکرم اس مناسبت سے بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے۔ میں آج اسی عنوان پہ ذرا دوسرے پہلو پہ سرور کونین صلوات اللہ علیہ زندگی کے ہر موڑ، ہر معاملے میں پوری انسانیت کے لیے بالعموم اور امت مسلمہ کے لیے بالخصوص آئیڈیل ہستی ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پھر وہ پیغمبر اقدس صلوات اللہ علیہ ہیں جن کی براہ راست تعلیم اور تربیت رب آپ فرما رہا ہے۔
زندگی کے جس موڑ پہ آپ کی سیرت طیبہ پہ نگاہ ڈالیں چڑھے ہوئے سورج کی طرح منور، روشن اور درخشندہ ہے۔ موجودہ صورت حالات کی روشنی میں میں سرور کونین علیہ السلام امام اعظم بھی ہیں، جرنیل اعظم بھی ہیں، اس مناسبت سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ درخشندہ بھی ہے، تابندہ بھی ہے۔ باوجود آج ایمانی کمزوریوں کے آج بھی اگر ایمان کی رمق میں چمک آئے تو اللہ کی رحمتوں کی مدد آج بھی نازل ہوتی ہے۔ حضرات ذی وقار، مجھے یاد ہے 1965 میں جب اسی مکار دشمن جہاں سے ہم آئے تھے، انہوں نے یہ واگا بارڈر کی طرف سے پاکستان پہ حملہ کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ صبح کا ناشتہ لاہور میں جا کے کریں گے۔ جو پرانے بندے ان کو یاد ہے، مجھے تو یاد ہے بحمداللہ۔ اس موقع پہ صدر ایوب صاحب تھے جو فیلڈ مارشل بھی تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرا سکول کا زمانہ تھا، آواز ذرا بھاری تھی۔ گاؤں کے چوک میں ہماری مسجد تھی 2 منزلہ، لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتے تھے، شور بھی اتنا نہیں ہوتا تھا، سپیکر سے زیادہ ہماری ویسے ہی آواز ہوتی تھی۔ میں اس کے اوپر چڑھ کر اس طرح چاروں کونوں کو آواز دیا کرتا تھا، چولہوں سے کولے بجا دو، باہر لائٹ کوئی نہ بجائے، دشمن کے جہاز اوپر آ رہے ہیں، لائٹ جلانی ہے تو نیچے چارپائی کے نیچے رکھیں۔ یہ چند کلمے جملے میں مسجد کے اوپر کھڑا ہو کر چاروں طرف اعلان کرتا۔ میرے تایا جی اللہ گری کے رحمت فرمائے، ہمارے کھیت، ہمارا رقبہ گاؤں سے 3 مربع، چوتھا مربع ہمارا ہے۔ وہ کہتے میں تیرا سارا اعلان مربع سنے، یعنی اتنی صاف تھا فضا کا موسم۔ صدر ایوب اس نے خطاب کرنا تھا۔ ہمارے پورے گاؤں میں ایک ریڈیو تھا، نیشنل کا چھوٹا سا، میرے ہی کزن تھے، تایا زاد بھائی تھے، تایا ہمارا نمبردار تھا۔ وہ بڑا اچھا آدمی تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، ٹیچر تھا، داڑھی نہیں تھی، بندہ مسلمان تھا۔ وہ شوق سے خبریں سننے کے لیے ذوق تھا، ریڈیو لے آیا۔ ہمارے مولوی صاحب کے کان میں کسی نے کہا لمبڑاں دا سگر ایک ڈبہ لے آیا ہے، وہ کنجری نچ دی۔ مولوی صاحب نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اگلے جمعے ڈگا چڑھا دیا، پیا سگر نہ سلام دعا بند کرو، یہ کو ڈبہ ہے کنجری نچ دی۔ وہ بیٹھا تو کہا مولوی صاحب میں نہیں کنجری سندا، اور پتہ ہے منو، بند کر گل۔ ناراض رہا، آتا نماز پڑھ کے چلا جاتا۔ یہ بات 64 کے آخر کی ہے، 65 میں جنگ لگ گئی، اب ڈبے کی ضرورت پڑ گئی۔ ہمارے بزرگ مسجد میں بیٹھے، ہم جو نوجوان بچہ نما جوان تھے، ہمیں کہا جاؤ یار اصغر سے وہ ڈبہ لاؤ، ایوب کی تقریر سننی ہے۔ ہم گئے، وہ غصے میں تھا، چارے کھور چک کے پہ گیا، یہ کنجری ہے۔ اور میں کہا دفعہ مار یار، 5 منٹ سنا دے، بابے سارے بیٹھے۔ مگر اس کو بھی موقع ملا غصہ نکالنے کا۔ اس نے کہا ایک شرط ہے، ہماری مسجد گاؤں کے درمیان میں، کہ بڑی مسجد میں ممبر پہ رکھوں گا پھر سناؤں گا۔ لکڑی کا ممبر تھا ہمارا۔ ہم واپس گئے، بزرگوں سے بات کی، کہنے لگے توبہ توبہ توبہ، ڈبہ ممبر تھے، قیامت نہ آ گئی، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارا تایا بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا میں کرنا حل، ٹھہرو، او منڈے ہو 5-6 کھیس لے آؤ کرو۔ کھیس لے آئے، کہتا ہے ممبر پہ کھیس رکھ دو، اوپر وہ ڈبہ رکھ لے تاکہ ڈبہ ممبر کو نہ لگے۔ تقریر سنی، اگلی میں تفصیل چھوڑتا ہوں۔ کہا تلاوت سنو، کہا تلاوت آپ پہ کر لیں گے، کہا ایوب سنا۔ ایوب کی تقریر کے چند جملے تھے جس کا آج تک میرے دماغ پہ ثبت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
میرے عزیز ہم وطنوں، ہمارے مکار دشمن نے ہماری پاک سرحدوں پہ حملہ کر دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے چلو، آگے بڑھتے چلو، اللہ اکبر کی گونجتی ہوئی آواز میں کفار کی توپوں کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ یہ چند جملے تھے۔ پھر کیا تھا؟ فوج بھی تھوڑی، اسلحہ بھی تھوڑا۔ جب وہ ٹینک آئے تو ٹینک شکن توپیں پاکستان کے پاس نہیں تھی۔ میں ان رکھوالوں کو، جیالوں کو اس وقت بھی سلام کرتا تھا، آج بھی سلام کرتا ہوں، جنہوں نے 2-2 4-4 بم سینوں پہ باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے آگے چھلانگیں لگا کر شہادت کی چادر تو اوڑھ لی، دشمن کے ٹینکوں کا رخ موڑ دیا۔ حضرات، تاریخ، میں اپنی قریب کی تاریخ بتا رہا ہوں، پھر میری وہ ڈائریکشندہ تاریخ ہے، پیچھے سے بھی تھوڑی بات چلاؤں تاکہ بات ذرا سمجھ آئے۔ سرور کونین جو کائنات کے سب سے بڑے جرنیل، ان سے عمدہ جرنیل نہ آیا نہ آئے گا۔ پہلا مارکا غزوہ بدر کا موقع، اس سے پہلے ایک اور موقع آیا، اس سے بعد اس کے آپ ترغیب تلقین کرتے ہوئے صحابہ کو فرمانے لگے، اپنی تلوار لی حضور نے، ہوا میں لہرائی، فرمایا کون ہے صحابی جو میری تلوار لے اور اس کا حق ادا کرے؟ پوچھا پیارے حق ہے کیا اس کا؟ فرمایا اس سے لڑے، دشمنوں کے کشتوں کے پشتے لگائے، گردنیں کاٹتا جائے، خون بہاتا جائے، لاشوں کے ڈھیر لگاتا جائے، یہاں تک کہ یہ تلوار ٹوٹ جائے۔ حضرت ابو دجانہ اٹھے، مقدر اپنے اپنے ہوتے ہیں، آگے بڑھ کے عجیب انداز میں ایک عرض کی، کہا پیارے تلوار مجھے تھما دیں، میرے لفظ سینوں میں نقش کرنے ہیں، تلوار مجھے تھما دیں، دعا آپ فرما دیں۔ اچھی طرح دماغ، تلوار مجھے تھما دیں، دعا آپ فرما دیں، توفیق میرا رب دے، حق میں ادا کروں گا۔ آپ نے تلوار دے دی، خوش اتنا تھا کہ اٹھلا کے چلنے لگا، جس طرح سکھلایا ہوا گھوڑا آگے پنجوں پہ چلتا ہے، یہ پنجوں پہ چلنے لگا، ایڑیاں اٹھا کے۔ صحابہ نے تعجب کی نگاہ سے دیکھا، کیا ہو گیا ابو دجانہ کو؟ اکڑ کی چال چل رہا ہے، تکبر کی چال چل رہا ہے۔ تکبر تو رب کی چادر ہے، تکبر تو رب کو پسند نہیں ہے۔ صحابہ میں اضطراب، بے چینی، بے قراری آئی۔ سرور کونین صلوات اللہ علیہ نے صحابہ کی آنکھوں اور جذبات کو پڑھا اور فرمایا میرے صحابہ تم تعجب کر رہے ہو، پریشان ہو رہے ہو کہ ابو دجانہ اکڑ کی چال چل رہا ہے، تکبر کی چال چل رہا ہے۔ کونین کا رب گواہ، نہ ابو دجانہ کے دل اور دماغ میں تکبر، نہ اس کی رفتار اور چال میں تکبر۔ یہ چال تو دشمن کو ڈرانے والی چال ہے، یہ چال تو دشمن کو ڈرانے والی چال ہے۔ اس چال پہ مجھے ناز ہے، میرا پروردگار بھی خوش ہے۔ حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں میں تلوار لے کے گیا، پیغمبر کی تلوار تھی، قوت دعا کی تھی، توفیق رب کی تھی۔ میں جدھر جاتا کشتوں کے پشتے لگاتا، گردنیں کاٹتا جاتا، چیرتا جاتا، مارتا جاتا، خون بہاتا جاتا۔ ایک طرف پہاڑ کے کونے میں انگریزی کا لفظ ہے موٹیویشن، ابھارنے والی عورتیں بیٹھتی تھیں مشرکوں کی۔ وہ کونے میں بیٹھ کے کہہ رہی دیکھیو کہ پیو نور ایڈا وڈا تیرا خاندانہ داغ نہ لوا دیں، ایک ایک کا نام لے کے، اور تیرا بابا بڑا بہادر شجاعت تھا، کانڈ نہ وکھائیں کتے، ابھارتی تھی ان کو لڑانے کے لیے۔ حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، مجھے بڑا غصہ آیا، یہ بہن دی نہیں پئی،
میں نے کہا اس کا کام تو کر لوں ذرا. میں غصے میں پلٹا, غار کے قریب پہنچا, تلوار میں نے لہرا لی. وہ میری زد میں تھی, ایک وار تھا, کام پار تھا. جو ہی تلوار لہرائی اور حملہ کرنے لگا, میرے ضمیر نے, میرے ایمان نے, میرے اندر نے, میرے دل نے کہا ابو دجانہ کونین کے تاجدار کی تلوار ہے, عورت کے بزدل خون میں ڈبونا انصاف نہیں ہے. میں نے تلوار سونت لی, پیچھے پڑا اور پھر میں پشتوں کے پشتے لگاتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ تلوار ٹوٹ گئی. حضرات ہماری درخشندہ تاریخ یہ بھی ہے, ابھی میں اس کو ذرا آگے ملاؤں گا اس بات کی, یہ پہلے بٹھا رہا ہوں. یہ بھی میری زندہ تاریخ ہے. بدر کا مارکا ہے, مسلمان فاقوں کے مارے ہوئے, روٹی کسی کو میسر نہیں, ظاہری باڈی بھی کمزور, اسلحہ بھی کوئی نہیں, سواریاں بھی کوئی نہیں. ایک ایک سواری پہ 4 بندے, 2 سوار 2 پیدل, 2 سوار 2 پیدل, باری باری. سب کے پاس تیر نہیں, تیر ہے تو کمان نہیں, کمان ہے تو تیر نہیں, اسلحہ سے بھی لیس نہیں, مسلح بھی نہیں, اور بندے بھی زیادہ نہیں. دشمن کی تعداد 1000 کا لشکر ہے. اور جب یہ لشکر وہاں سے چلا تھا, آپ اللہ کی قوت کے ساتھ چلنے والے تھے, وحی الہی کے ساتھ چلنے والے تھے, مگر صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. 2 آپشن ہمارے پاس, ایک ان کے تاجروں کے آنے والے قافلے پہ حملہ کر لیں, مال غنیمت لے لیں, یا ان جو باہر بڑے زوم اور غصے میں, جوش میں, بہادری میں قریش کی اپنی روایات کے تذکرے کرتے ہوئے آ رہے ہیں, ان کا رخ موڑیں, ہمت سے, جرت سے, ایمان سے, ایمانی قوت سے, رب کی دی ہوئی طاقت سے اور رب کی مدد سے. مشورہ ہوا 1000 کے لشکر کا ہی مقابلہ کرنا چاہیے. بدر کی طرف روانگی ہوئی, میدان سجنے کو ہے, آپ اپنی کٹھیا میں ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرور کونین صلوات اللہ علیہ نے جنگ کا آغاز یاد رکھیں, مومن جنگ مانگتا نہیں, گلے پڑ جائے تو کانڈ بخوندا نہیں. بات میری سمجھیے, یہ پہل کرتا نہیں, جان کے کسے نو چھیڑ دے نہیں, فٹ بال بنا کے ریڑ دے نہیں, تے رائے راہ جاندیاں نو اپنا سفر مکاندیاں نو جے کتا پہ جے چپ چپیتا انہوں پھر کدے معاف نہیں کیتا. خود چھیڑتے نہیں, جو چھیڑے اس کو چھوڑتے نہیں, یہ آپ کی پالیسی تھی. آپ دعا مانگ رہے ہیں, ادھر 1000 لشکر ہے, ادھر 313 بلکہ 11 2 بچے, چھوٹا سا لشکر اور جذبہ کمال کا ہے. یہ معوذ اور معاذ کم سن تھوڑی عمر والے, سن بلوغت کو بھی نہیں پہنچے, میدان دشمن سے ہے, ایک ایک مقابلے میں آنے والا ہے, مگر جوش تھا, جذبہ تھا, ولولہ تھا, جہاد کا شوق تھا. آگے بڑھ کے کہا پیارے ہمیں بھی اجازت دے دو. کونین کی رحمت صلوات اللہ علیہ نے مسکرا کے فرمایا پتر اجے چھوٹے ہو, ابھی چھوٹے ہو, جنگ کھیڑ نہیں ہوندی زنانیاں دی, جنگ ایسے نہیں ہوتی ہے, رہ جو. انہوں نے اصرار کیا, نہیں حضور اجازت دیں. آپ فرمایا بیٹا چھوٹے ہو. بالآخر ان کا اصرار بڑا تو فرمایا چلو بڑے بھائی کو اجازت ہے, چھوٹا زیادہ چھوٹا ہے. جب اس کو اجازت ملی چھوٹا رونے لگ گیا. کہا پیارے میری ایک درخواست ہے, میری اس سے کشتی کروا لو. یہ میں ٹالما پھیرتے حق ہے, اگر گرا دوں, پچھاڑ دوں, لتاڑ دوں پھر تو حق بنتا ہے. کہا چلو حضور بھی رحمت میں آئے, لو کر لو کشتی. کشتی کرنے لگے تو بھائی کے کان میں کہا بھیا تیرا کام تو بن ہی گیا, گرجا میرا بھی بن جائے. چشمہ جانا کہاں ہے؟ جنگ کے لیے. جانا کہاں؟ لڑنے کے لیے. اور یہی وہ 2 بچے ہیں جنہوں نے عبد الرحمن ابن عوف کے حصے میں آئے, لیفٹ رائٹ, دست راست, سجے کھبے, یہ 2 بچے تھے. وہ کہتے ہیں میں نے سوچا پہلا مارکا, آج تو کچھ جوہر دکھانے کا موقع تھا.
میرے دونوں ونگ کمزور، دونوں بچے عمر کے کچے، کیا کروں گا؟ کہتا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دائیں طرف والے بچے نے ایڑیوں پر کھڑے ہو کر اوپر ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انہیں کی نعرہ مار دے جڑے اس ملک چاہ مجال ہے جب باقی بھی کیتے بولن۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے سرپرست اعلیٰ اور میری جماعت کے عظیم اور منو صاحب لین دے کے بارے میں تو پھر اتھے کھڑا اہلوں و سہلوں و شاہ جی آیا نو، بسم اللہ بسم اللہ۔ اتھے والا انہیں کہ ماریا، ایتھے والا نعرہ ہی ادھا سی تے اگوں کام بھی پورے دا پورا سی۔ اللہ تانوں ہدایت دے۔ گفتگو میری آج ایسی سی بھی میرا خیال سی شاید جاگ دے ہو گے، پر تسی اجے تک میرا ظفر چوک نہیں ٹپے۔ چلو اللہ رحم فرمائے۔ شاہدہ میرا خام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اہلا و سہلا و مرحبا۔ بیٹھ جاؤ پتر، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ پیچھے، نکاح کرنا پرے کر دے۔ توجہ ہے، گل کتھے پہنچی ہوئی ہے؟ شکر، ٹکانے ہی کہتے ہیں یہ پنجوں پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا یا عم، انکل، آج کی بولی چچا، ابو جہل کون ہے اور کہاں ہے؟ ابو جہل اس امت کا فرعون تھا جس کے گرد حصار تھا، بہت سارے لوگ تھے، باڈی گارڈ تھے، اونچا قلعہ تھا، قد بھی بڑا تھا۔ کہتے ہیں اس کی بات مکمل نہیں ہوئی، بائیں طرف والا بولا یا عم، چچا، انکل، ابو جہل کون اور کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اونچے قلعے والا، بڑی پگڑی والا ابو جہل ہے جس کے گرد بہت۔ بیٹا کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہا چچا ہم تو آئے ہی اس لیے تھے، ہمیں پتا چلا تھا محبوب غفاری کے خلاف زبان کھولتا ہے، ہم تو اس پہ جھپٹنے والے یا مارنے والے۔ کا پتر نکے بچے ہو، مگر وہ جھپٹے اور اس طرح جھپٹے مار تو نہیں سکے، ادمویا کر دیا۔ حضرات میری وہ درخشندہ تاریخ یہ پلٹ کی بات درمیان میں رہ نہ جائے، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تاریخ درخشندہ بھی ہے، تابندہ بھی ہے، اور وہ امام اعظم کائنات کے جرنیل اعظم بھی ہیں جن سے بہتر حکمت عملی اور جنگی حکمت عملی نہ بنا سکتا ہے کوئی، نہ دکھا سکتا ہے۔ آپ اپنے کٹھیے میں ہیں، مارکا بے پا ہونے کو ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محبوب کونین صلوات اللہ علیہ ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے پروردگار جو تیرا وعدہ تھا وہ مدد کر دے، اے اللہ وہ مدد دے دے جو تو نے وعدہ کیا تھا۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اگر یہ مٹھی بر اہل اسلام کلمہ پڑھنے والے محمدی رنگ میں رنگے ہوئے آج یہاں ہلاک ہو گئے، شکست خوردہ ہو گئے، دو الفاظ لن تعبد ابدا، پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اور لا تعبد فی الارض، دنیا پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ جناب ابوبکر صدیق کہتے ہیں جناب کے دعا مانگنے کا انداز، تضرع و الہا، رب سے لگائی ہوئی لو ایسی با کمال تھی، وجود پہ کپ کپی تاری ہوئی، الفاظ دعا کے پڑھتے اللہم انجز لی، اللہ دے دے وہ مدد جو تو نے میرے سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کملی مبارک وہ چادر اطہر جو کاشانہ نبوت کو ڈھانپا کرتی تھی سرک کے نیچے گرنے لگی، میں آگے بڑھا، میں نے چادر اطہر کو اٹھایا، حضور کے کاشانہ مبارک پہ ہاتھ رکھا، عرض کی پیارے بس کر دیجئے، جس انداز میں آپ نے دعا فرمائی ہے
اب کائنات کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی، مجھے یقین آ چکا ہے۔ حضرات اب پھر وہ ہمارا دشمن جس کی میں نے شروع میں تمہیدی طور پہ بات سنائی تھی 65 والی، اب پھر وہ موقع آیا اور میں قربان جاؤں قرآن مجید کی اس دور اندیشی پہ اور رب کے پکے کلام پہ، جس زمانے میں تلاوت کریں لگتا شاید آج یہ آیات آئی ہوں۔ بڑی مثالیں وقت بچاتا ہوں۔ سورہ توبہ کے اندر مولا فرماتا الا تقاتلون، ہن بھی نہیں لڑو گے، اب بھی نہیں لڑو گے ان بدبختوں سے جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا، جو پیغمبر کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، اور جنہوں نے حملہ کرنے اور جنگ کے لیے پہل کی ہے۔ 3 باتیں میں نے بتائی ہیں، جو معاہدہ شکن ہے، جو پیغمبر کو نکالنا چاہتے ہیں، اور جو پہل کر رہے ہیں جنگ میں۔ الا تقاتلون، اب بھی تم پہ جنگ فرض نہیں ہوئی، اب بھی آگے نہیں بڑھو گے۔ وہی مکار عیار، یہاں ایک لفظ سمجھو، ہندو جس کا جمع ہنود اور دوسرا ہے یہود، یہودی اور ہنودی، یہ ہم قافیہ بھی ہیں، ہم مزاج بھی ہیں، اور نسل بھی ایک ہے۔ آج موجودہ تحقیق یہ ہے کہ ہندو اور یہودی لاسٹ ٹرائبس آف اسرائیل، یہ دونوں اسرائیل کے قبیلے کے لوگ ہیں، یعنی یہ سمجھو تائے چاچے دے پتر نے، ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں۔ یہودی بھی کائنات میں سب سے مکار ذہن کا، یہودی بھی کائنات میں سب سے مکار ذہن کا، جس سے ہمارا پالا وہ بھی مکار۔ اور دیکھیں یہ صرف حملہ مقصود اس طرح نہیں تھا، 2 یہاں باتیں اور توجہ طلب ہیں۔ ایک تو امت مسلمہ کی توجہ کو اپنے بڑے کے تحفظ اسرائیل سے ہٹانے کے لیے اس نے قوموں کی توجہ اور وطن عزیز کی توجہ یہاں کر مبذول کروانے کے لیے پہلگام کے واقعہ کا ڈرامہ رچا کر، جس کا نہ آگا نہ پیچھا، نہ ثبوت نہ دلیل نہ پروف، کوئی شاہ اس کے پاس نہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس پروف بھی دلائل بھی۔ حاضر سروس کرنل کلبھوشن ہمارے پاس گرفتار ہوا، اس کا ایک اور حاضر سروس آدمی اسلام آباد میں 4 بندوں پہ گاڑی چڑھانے والا گرفتار ہوا۔ پھر ابھی نندن ہمارے قبضے میں آیا، پھر بلوچستان اور KPK میں حملے کرنے والے ماسٹر مائنڈ وہاں سے ملے۔ 14 سفارت خانے اس نے افغانستان میں کھولے اور کوشش کی کہ بلوچستان اور سرحد کے اندر افراتفری پھیلا کر پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے، مگر جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے بھلا۔ پوری پلان کے ساتھ یہ کیا۔ اور دوسرا، ملت کفر کا ذہن واضح ہوا، رات کی تاریکی میں بزدلیوں کی طرح حملہ کیا، اور حملہ بھی مدرسے مسجد پہ کیا، مدارس پہ کیا، مساجد پہ کیا، ہمارے موقف کو اس نے پکا کیا۔ یہ باقی بہانے ہیں، در حقیقت تکلیف ہے، اسے مدارس سے تکلیف ہے، مساجد کی تکلیف ہے، اور اس میں ملت کفر ساری اکٹھی ہے۔ اس میں امریکہ ہو، اسرائیل ہو، یورپ ہو، یہ سارے کے سارے ایک پچ پہ ہیں، ایک پیج پہ ہیں، ایک موقف پہ ہیں۔ حملہ مساجد پہ کیا، ٹارگیٹڈ کیا، پہل کر دی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا مرکزی جمعیت اہل حدیث کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ اے مودی، تو نے حرکت کر لی، حملہ کر دیا اور معصوم بچوں کا خون بہایا، عورتوں کو تو نے شہید کیا۔ یاد رکھ، ان شہداء کے خون کے ایک ایک قطرے کا تیرے سے بدلہ لینا ہم پہ قرض بھی ہے اور ہم پہ فرض بھی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی اس حکومت کو بھی جنہوں نے ساتھ دیا، اور بالخصوص اپنی عسکری قیادتوں کو، سپاہ سالار کو اور شاہینوں کو، بحری جوانوں کو، جنہوں نے دانائی اور عقل مندی سے، میرے رب کے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں تھنک ٹینک بیٹھنے کے بعد
اعلان کیا پہلے بین الاقوامی طور پہ، اگر پہلگام واقعہ میں انڈیا پاکستان کو ملوث کرنے کے دلائل رکھتا ہے تو دنیا کا کوئی فورم اس کو انویسٹیگیٹ کر لے، ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ پنچایتی علاج ہے نا، بٹھا لیں پنچایت، جس ملک کی مرضی بٹھائیں، نکال لیں دودھ کا دودھ پانی کا سچے تھے، وہ اس پہ بھی نہیں آیا۔ بین الاقوامی توجہ مرکوز ہوئی، پاکستان نے دہرایا پھر دہرایا کہ سچا ہے تو آئے میدان میں، انویسٹیگیٹ کروائے، تفتیش کروائے، ہمارا قصور نکلے تو فوراً ماننے کو تیار ہے، ہم بھی ثبوت دیں گے اس کے حملوں کے، اس کے غیر مستحکم کرنے کے اور دہشت گردی کروانے کے، ہمارے پاس بھی ثبوت ہے۔ جھوٹا تھا، میدان میں نہ آیا، اور بالآخر رات کی تاریکی میں مساجد پہ مدارس پہ چڑھ دوڑا اور اس پہ حملہ کر دیا، معصوم بچوں تک کو شہید کیا۔ 4 سال کے بچے بھی شہید ہوئے، 7 سال کے بچوں کو بھی شہید کیا۔ پوری دنیا کو بتا کر سمجھا کر تسلی کر کے پھر ہماری فورسز نے جو فیصلہ کیا اس پہ بھی میں سلام کرتا ہوں۔ سنت یہ تھی، آغاز کیا حملہ کرنے سے پہلے باقاعدہ سپاہ سالار نے سنت نبوی سمجھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ حضور نے بدر کے مارکے میں جانے سے پہلے دعا کی تھی۔ دوسرا کام یہ کیا کہ سنت یہ ہے رات کو نہیں، ہم دن کو حملہ کریں گے۔ خیبر کے موقع پہ دنیا جانتی ہے، روایات سکہ اور مضبوط موجود ہے کہ آپ پہنچے وہاں قریب اور فجر کی نماز غلس اندھیرے میں، ویسے بھی اہل حدیث آہستہ آہستہ ٹلے ہو گئے نے، فجر وقت پہ ہی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ رمضان میں تو باقی لوگ ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو جاتے ہیں، اس وقت غلس نظر نہیں آتا۔ غلس میں اندھیرے میں جماعت کروائی، آج کو 4 منٹ ہوٹ پہلے رکھ لی ہوئے گی، نماز پڑھ کے آپ گئے خیبر میں، اور وہاں جا کر یہودیوں کو اطلاع پہلے دے دی تھی، اعلان کیا اے خیبر آج تیری تباہی کا وقت آ چکا ہے، اور اللہ کے پروانے محمدی دیوانے تیری سرزمین پہ قدم رکھ چکے ہیں، اللہ نے مدد فرمائی۔ حضرات ذی وقار دوسرا کام یہ کیا، دعا سے آغاز کیا، اور پھر یہ کیا کہ صبح کے وقت حملہ کیا، اور تیسرا کام یہ کیا حملہ کرنے میں پہل نہیں کی، تحمل سے کام لیا۔ 2-3 دن وقفہ دے کر پلان کے ساتھ حملہ کیا، پھر کیا تو مردوں جیسا کیا، اسی طرح ہوا جس طرح بدر میں تھوڑے سے بندے تعداد میں کم تھے، مگر رب کی سنت ہے، بہت موقع ایسے آتے ہیں کہ تھوڑے بندوں کو اللہ بڑے بڑے لشکروں پہ فتح عطا فرماتے ہیں۔ یہاں بھی جہاز بھی تھوڑے، اسلحہ بھی تھوڑا، بندے بھی تھوڑے، فوج بھی تھوڑے، مگر کوشش کی طریقہ اسلاف کا اپنایا جائے، قرون اولا کی تاریخ کو یاد رکھا جائے۔ پھر اس نے آپریشن کا نام رکھا سندور، اس آپریشن کے نام پہ مساجد و مدارس کو ٹارگٹ کیا۔ ہمارے ان سالاروں نے آپریشن کا نام وہ رکھا جو میں نے آیہ مبارک تلاوت کی تھی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ بنیان مرصوص کا ترجمہ سورۃ الکہف میں دیکھیں، لوہے کی 2 دیواریں بنا کر تانبا پگھلا کر اس میں ڈالا تھا، اسی لیے اس کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کہتے ہیں، تاکہ اس کے اندر سوراخ کی گنجائش بھی نہ رہے، پار جانے کا راستہ بھی نہ بنے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی قیادت کے ساتھ پوری قوم کو، 24 کروڑ عوام کو سلام کرتا ہوں، تمام اختلافات بھلا کر، رنجشیں بھلا کر، ذاتی باتیں بھلا کر پوری قوم آگے بڑھی، اور دشمن حیران تھا۔ بہاول پور میں 3 وہ میزائل گر چکے تھے، لوگ نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، سیلفیاں بنا اس کی تصویریں لے رہے تھے۔ چوتھا جب گرا اس میں یہ
सेल्फियां बनाने वाले भी कुछ लोग शहीद हुए, मगर जज्बात अजीब थे। गिर रहे हैं, धुआं उड़ रहा है, हमला दुश्मन का हो रहा है और लोग अल्लाह अकबर कहते हुए आगे बढ़े। अगला काम इस सालार ने ये किया, हमारी फौज और जियालों जवालों रखवालों ने ये किया कि जो ऑपरेशन रखा वो नाम कुरान से लिया, बुनियानुम मरसूस, शीशा पलाई हुई दीवार। जो कोड वर्ड रखे, ये फौजी लोग जानते हैं कोड वर्ड होता है, बंदा कोई भूल जाए नया आए पूछते अभी कोड वर्ड जानते हो, वो बोले तो अपना, ना बोले तो फायर। कोड वर्ड दो रखे, बुनियानुम मरसूस वल आदियाति ज़बहा, ये दो कोड वर्ड थे, बुनियानुम मरसूस वल आदियाति ज़बहा। कोड वर्ड भी कुरान से लिया। मौला ने फिर मदद फरमाई। भारत के अंदर जो घमंड था, जो गुरूर था, जो तकब्बुर था, जो आंखों को उसके चर्बी ने दबाया हुआ था, वो था राफेल नाम का जहाज, जो इस वक्त समझते थे दुनिया में माँ ने कोई ऐसा इंजीनियर पैदा नहीं किया जो ऐसा तैयारा, ऐसा जहाज, ऐसा माल तैयार कर दे जो राफेल को गिराने की कुव्वत और जुर्रत रखता हो। मगर बदबख्तों को पता नहीं, जिसकी मदद अल्लाह करे राफेल उसके मुकाबले में क्या है। जिस कौम को बद्दू तूने छेड़ा, अरे यहूदी मूदी तूने जिस कौम को छेड़ा, इन्होंने वो मंजर आंखों से देखा हुआ है। असलिया नहीं, फौज भी नहीं थी, तो फील वाले, असहाबुल फील, बड़े बड़े हाथियों वाले आए, बगैर असलहा के, बगैर फौज के, बगैर टक्कर के, बगैर तसादम के, बगैर तकाबुल के, बगैर मुकाबले के। मेरे रब ने छोटी छोटी चिड़ियों से ऊँटों के रुख मोड़ दिए थे। मैंने शुरू में बताया टैंक शिकन तोपें हमारे पास 65 में नहीं थी, मगर जियालों ने सीनों पे बम बांधकर टैंकों के आगे लेट कर टैंकों का रुख मोड़ दिया था, तूफानों का रुख मोड़ दिया था। हजरात, हमारे फिर वो जवान शाहीन आगे बढ़े, ये इनकी कुश्ती होती रही अपनी हदूद पे। वो उनकी तादाद इनसे 2-3 गुना जहाज़ों की ज़्यादा थी, मगर ईमान बड़ी ताकत होती है। मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मेरा भी थोड़ा थोड़ा को राब्ता बाज़ाब्ता रहा है। मैं जानता हूँ जब जाना होता है ना बॉर्डर पे, जो बिल्कुल फ्रंट लाइन होती है, उनसे वसीयतनामा लिया जाता है, और जो पायलट हदूद में आगे भेजना होता है उससे भी वसीयतनामा लिखवा के दस्तखत करवाए जाते हैं कि जहन बना के जा, शहीद या गाजी, तू अपनी तैयारी मुकम्मल करके जा। जाने वाला जहन बना कर जाता है, फ्रंट फोर्स को बकायदा वसीयतनामा लिया जाता है, वो तय करके जाते हैं, अन्ने या बन्ने, तख्त या तख्ता, या मार देंगे या मर जाएंगे। युकातिलून फी सबीलिही सफ़ा, वो सफ अरा होकर मैदान में जब उतरते हैं, जब ये शहीन चढ़े राफेल उरी आओ गए, ऐसे गिरे, फिर वैसी तबाही मचाई, चंद लम्हे नहीं गुजारे। वो भारत जो कह रहा था कि पाकिस्तान को मलिया मेट कर दूंगा, सर छुपाने को ठिकाना ना मिला। वो अमेरिका का ट्रंप, जमाने का गंदा पंप, वो कह रहा था तुम्हारा अपना मामला है, बाहमी बैठ कर मेल जोल करके टेबल टॉक करके मामला हल करो। जब उसके मोदी को चढ़ा डंडा और फिर जियालों ने वहाँ रगड़ा लगाया, थोड़े आगे बढ़े, उनको दौड़ते हुए देखा, उनके सफ़ेद परचमों को भी मलिया मेट किया, कहा वक्त गुजर गया है, अब जंग है, जिहाद है, गाजी है, आगे बढ़ेंगे, मारेंगे, उड़ा देंगे, तुम्हारा खून बहा देंगे, अब पीछे हटना हमारी तारीख में नहीं। तू जानता ही नहीं, हम तारिक इब्न ज़ियाद के मानने वाले, जिसने कहा था कश्तियों को जलाओ, वापसी का तसव्वुर उड़ाओ, आगे जाना है, पीछे नहीं जाना। ये जानते नहीं कि सुहाबा ने कहा था प्यारे आप आर्डर देंगे समुंदरों में कूद जाएंगे, आप हुक्म देंगे पहाड़ों को सर कर देंगे, दो नीम उनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमन, न माले गनीमत न किश्वर कोशाई। फिर अल्लाह ने मदद कितनी की, चंद घंटों में घुटने टेके और ट्रंप बीच में दाखिल हुआ। बैनुल अक़वामी कुव्वतें दौड़ी, कहा रुक जाओ, यहाँ पे सीज फायर कर लो। टेबल टॉक का भी तय हुआ, मगर
پہلے میں نے کہا ہے ہنود اور یہود ناقابل اعتبار، مکار، عیار، پرلے زمانے کا مکار. اس نے نیا کام شروع کیا، ٹیبل ٹاک پہ ٹھکانے نہیں آیا. مگر میں پوری قوم کو، آپ کو آج کے جلسے کی مناسبت سے مبارک دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر جو ہم کھڈے لین لگا چکے تھے، ان جیالوں کی بہادری میرے رب کی کرم نوازی، رب کے بغیر کچھ بھی نہیں. اس ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ مدد کرے تو کمی کوئی نہیں. تھے 313 فرشتے 3000 آ گئے، وہ مدد کرتا تھا. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی حضرات ذی وقار آئیے، میں یہ کہنا چاہتا تھا پیارے پیغمبر صلوات اللہ علیہ کی سیرت طیبہ زندگی کے ہر موڑ، ہر گوشے پہ مثالی بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، نرالی بھی ہے. اب میدان جنگ میں ہیں پھر بھی آئیڈیل ہیں، اب جرنیل ہیں پھر بھی آئیڈیل ہیں. دعا ہے میرا رب اپنے کرم فضل سے ہمارے اعمال کو صرف نظر کرتے ہوئے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارے حال پہ رحم فرمائے، وطن عزیز کی حفاظت فرمائے. آپ سے اگلی آخری گزارش کر کے جانا. پتہ لگ گیا بڑھ پتر بہ جا، میں تو چہرہ پڑھ لینا تو کھلون کی لوڑ ہے. تو پھر امیر تے ویسے کی آدھے ہوں جی جنگل دا شیر ہوں آنڈے دے بچے دے انج تے نہیں ہوتا. نہیں بچے کرنا میں تو پتا ہے کہ صاحب. میں جو آخری گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ سیز فائر ہے، ٹیبل ٹاک سے وہ بھاگ رہا ہے اور ہاتھ پاؤں مارے گا، امید نہیں ہے لیکن کوئی یقین بھی نہیں ہے کہ وہ حرکت سے باز نہ ہے. جنگ لڑ رہا تھا الیکشن جیتنے کے لیے، پہلے سے بھی مر گیا ہے، تو مرا ہوا کچھ نہ کچھ کرتا ضرور ہے. کوئی نہیں مریا نہیں نا چنگی طرح، مریا اونجدہ نہیں مریا، ماریا ہویا، کٹیجیا ہویا، کٹیجیا ہویا، کٹیجیا ہویا، مردہ کچھ تک رہندا ہے کہ ہاتھ پیر تا مارا اڈو لاندا باندھا جو پیا اے جاندہ اج کر دے. میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ سے وعدہ بھی لینا چاہتا ہوں، دعا بھی کرنی ہے. اصل قوت دعا ہے کہ مولا تو ہمارے حال پہ رحم فرما، فلسطینیوں کی امداد فرما، کشمیریوں کی امداد فرما. اے اللہ وہ وقت ہم مانگتے نہیں، آ جائے تو ہم اپنی فوج کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کو تیار رہیں گے. ایسے انشاءاللہ نہ تو میرا نہیں ٹھڈ پورا ہویا. سبحان اللہ میں کھپ گیا اخیر تے انشاءاللہ انج گل بنتی بھلا مرد گل جہاد دی ہون رہی ہے تو بولے انشاءاللہ ٹھلا جائے، گل وارے نہیں. ضرورت پڑی تو فوج کے قدموں سے قدم ملائیں گے، نعرہ تکبیر پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے. ایوب کے ان لفظوں میں لا الہ الا اللہ پڑھتے چلو، آگے بڑھتے چلو. اللہ اکبر کی گونجتی ہوئی آواز میں کفار کی توپوں کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو. سبحان ربک رب العزت. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ.